اب میں اردو تقریر گروپ الف کے طلبہ کو دعوت دینا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے حافظ محمد توحید عالم فیروز عالم کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے منتخب عنوان مسلمانوں کی زب و حالی اسباب و علاج کے اوپر تقریر پیش کریں۔ حافظ محمد توحید عالم فیروز عالم، طالب ثانیہ ثانویہ، عنوان ہے مسلمانوں کی زب و حالی اسباب و علاج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ محترم و مکرم صدر انجمن، مشفق و مربی اساتذہ کرام، عزت معاب جناب ناظم اعلیٰ صاحب اور اراکین و ذمہ داران اور چمنستان علم و ادب کے لہلہاتے پھولوں، آج کی اس مبارک 29ویں سالانہ اجلاس میں میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مسلمانوں کی زب و حالی اسباب و علاج۔ محترم سامعین، مسلمانوں کی موجودہ صورتحال بے حد افسوسناک اور نہایت ناقابل بیاں ہے۔ آج مسلمان چہار دانگ عالم میں مظلوم و مقہور ہے۔ آج سے چند سالوں پہلے ہماری اپنی الگ پہچان، اپنا الگ رعب و دبدبہ، اپنی الگ بے مثال زندگی اور اپنا الگ خاص اسلامی طر امتیاز تھا۔ کس قدر روشن اور تابناک تھا ہمارا ماضی، کس قدر عروج پر ہم تھے، کیا ہی شان و شوکت تھی، سب چلی گئی۔ اب چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا، پستی ہی پستی، ناکامی ہی ناکامی، ذلت ہی ذلت، افسوس ہی افسوس۔ آخر کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ ذلت و پستی کے سمیق غار میں گر پڑی ہے؟ وہ کون سے اسباب و عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہماری یہ حالت بنی ہوئی ہے؟ گہرائی سے جائزہ لینے پر معلوم ہوتا ہے کہ سب اپنے کیے کرائے کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ شورى آیت نمبر 30 میں ہے، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے اور وہ تو بہت سی باتوں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ محترم سامعین، مسلمانوں کی زب و حالی کے اسباب میں سے پہلا سبب ترک قرآن ہے۔ قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کرتا ہے، جو نور ہدایت اور کامیابی اور کامرانی کا سرچشمہ ہے، اس کا ترک ہر قسم کی ذلت و خواری و ناکامی کا سبب ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن کے احکام کو نافذ کیا جائے۔ مسلمانوں کی زب و حالی کا دوسرا سبب ایمان سے محرومی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایمان رہا تو تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ شرط ہے ایمان کی۔ آج ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اسلام کی پانچوں بنیادوں پر ہے، مگر ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں۔ ہم توحید کا اقرار تو کرتے ہیں مگر باطل رسم و رواج سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتے۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی فواحش و منکرات میں لت پت ہیں، جن کی وجہ سے ذلت و خواری ہماری مقدر بن گئی۔ بقول شاعر، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ محترم سامعین، مسلمانوں کی زب و حالی کا تیسرا سبب اللہ کے احکام اور سنت رسول کی نافرمانی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ مائدہ آیت نمبر 78-79 میں ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکتے نہیں تھے. جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً یہ بہت برا تھا. افسوس کہ آج کے مسلمانوں میں بھی بنی اسرائیل کی صفات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے غضب کے شکار ہو گئے. اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ محمد آیت نمبر 7 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. محترم سامعین، مسلمانوں کی ذب و حالی کا چوتھا اہم سبب تعلیم سے دوری ہے. ایک وقت تھا کہ مسلمانوں نے دنیا کے جس میدان میں قدم رکھا کامیابی اور کامرانی ان کی قدم چومتی رہی اور ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جن کا بدلہ امت کئی صدیوں تک ادا نہیں کر سکتی. لیکن آج اس تیز رفتار اور ترقی یافتہ دور میں مسلمان تعلیم کے میدان میں کافی پیچھے ہیں. جس قوم کو شروعات میں ہی اقرا کی تعلیم دی گئی ہو وہی قوم آج ان کے معاملے میں کوسوں دور ہے. بانی مدرسہ علامہ حافظ ابو محمد ابراہیم ماروی رحمہ اللہ علیہ نے انہی اہمیت کے پیش نظر مدرسہ احمدیہ سلفیہ کا قیام کیا. مگر افسوس کہ چراغ تلے اندھیرا کی مثل شہر آرا اور اطراف و جانب کے مسلمان اس طرف قابل قدر توجہ نہیں دے رہے ہیں. یاد رکھیں رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. محترم سامعین، مسلمانوں کی ذب و حالی کا پانچواں سبب دنیا سے محبت ہے. آج دنیا کی محبت نے ہمیں دین سے غافل کر دیا، مقصد حیات بھلا دیا اور موت کا ڈر دل میں پیدا کر دیا. بے ایمانی، رشوت خوری، حرام کاری، قمار بازی، شہوت رانی، کالا بازاری اور دولت کی کثرت سے عیش و شہوت کی زندگی ہمارا مشغلہ بن گیا ہے. رب کریم سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو كانوا يعلمون. اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل اور تماشا ہے، البتہ خود کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے. کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے. یاد رکھیں جب تک دل سے دنیا کی محبت دور نہ ہوگی ہمارے اندر سے مذموم صفات کا خاتمہ ناممکن ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ ساری قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑے جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. کہ کہنے والے نے کہا اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں کہوں گے؟ آمنہ کے لال احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے لیکن تم سیلاب کے جھاگ کے مانند ہوگے. اللہ رب العالمین تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. تو کہنے والے نے کہا اے اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہن دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہے. محترم سامعین، ان کے علاوہ بھی دیگر وجوہات ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے، اگر ہم پھر سے اپنی عظمت بحال کرنا چاہتے ہیں اور ذلت و رسوائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کمزوریوں کی اصلاح کرنی پڑے گی. سب سے پہلے پہل ہمیں اپنے حالات کا گہرائی سے جائزہ لینا ہوگا اور جن کمزوریوں کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہیں انہیں دور کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے. اسی طرح رب کریم عمل صالح کے متعلق ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. جو شخص نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا اور جو برا عمل کرے گا تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہے. عمل صالح جو قوموں کی فلاح و کامرانی کی ضمانت ہے اس کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، گناہوں اور بدعمالیوں میں غرق ہے. ہمارے گھروں کا ماحول دینی نہیں رہ گیا ہے،
محلوں میں گزریے تو ٹی وی اور ڈش انٹینوں کی آوازوں سے ایک شور برپا ہے. سود کو جائز کہنے اور کرانے کے لیے ہر طرح کا حیلہ اختیار کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری آواز میں وہ کشش نہیں, آہ میں وہ درد نہیں, ہماری دعوت میں وہ تاثیر نہیں جو بادیہ نشینوں اور صحرا نشینوں کی آواز میں تھی, جو مٹھی بھر تھے لیکن عمل صالح کی وجہ سے ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد شامل رہتی اور اپنے وقت کے سپر پاور طاقتوں سے بھڑ جاتے اور کامیابی اور کامرانی کا جھنڈا بلند کر کے ہی دم لیتے تھے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اے مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما اور مسلمانوں کی ذب و حالی کی جو بھی اسباب ہیں انہوں اسباب سے بچا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. محترم حضرات, ہم سب ابھی مسلمانوں کی ذب و حالی, اسباب و علاج کے اوپر تقریر سماعت فرما رہے تھے. مسلمانوں کی ذب و حالی کا ایک سبب یہ بھی ہے تعلیم سے دوری اور علم کا حاصل نہ کرنا. شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے, بے علم و بے ہنر ہے گر دنیا میں کوئی قوم, بے علم و بے ہنر ہے گر دنیا میں کوئی قوم, نیچر کا تقاضا ہے کہ بن کر رہے غلام, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے اس قوم کی ملت کا ستارہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ذب و حالی دور ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام بلند ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن میں جو اللہ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن رہو گے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس وعدہ پر ہم اور اس وعدہ کے مطابق کھڑا اتریں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم کو حاصل کریں. یہی وجہ ہے کہ آج سے تقریباً 141 سال پہلے بانی مدرسہ احمدیہ سلفیہ ملکی محلہ آرا نے اس تعلیم گاہ کو قائم کیا تھا, جہاں پر دور دراز سے طلبہ آ کر کے اپنی تشنگی کو بجھاتے تھے اور علوم عصریہ اور دینیہ حاصل کرتے تھے. ہم اپنی ذب و حالی کو دور کر سکتے ہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم سے اپنے آپ کو مزین کریں اور اپنے بچوں کو بھی مزین کریں, کیونکہ اپنی اولاد کو تعلیم محبت دے دو.